گزارش کرانگا فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا محمد اکرم ظاہر صاحب وہ انشاءاللہ قرآن و حدیث دی روشنی اندر ساڑی رہنمائی فرمان دے. محترم جناب اکرم ظاہر صاحب. ان الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا اللہ ورسولہ اعلم. قال اصبح من عبادی مومن بی وکافر بی من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ مؤمن بی وکافر بالکواکب ومن قال مطرنا بنوع قضا وقضا کافر بی مؤمن بالکواکب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنی گفتگو کا آغاز صحیح البخاری کی ایک حدیث مبارکہ سے کرتا ہوں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ فجر کی نماز پڑھائی. رات کو بارش برسی تھی. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام سے خطاب فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھیو حل تدرون کیا تم جانتے ہو ماذا قال ربکم یہ جو رات کو بارش برسی ہے اس بارش کے تعلق سے اللہ نے کیا وحی نازل کی ہے؟ صحابہ جواب دیتے ہیں اللہ و رسول عالم اللہ جانتے ہیں یا وہ پیغمبر جانتا ہے جس پر جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ جو رات بارش ہوئی ہے اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے مجھ پر ایک وحی نازل کی ہے. وحی کیا نازل کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بارش کی وجہ سے میرے بندے دو گروہ میں تقسیم ہو گئے ہیں. ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے یہ کہا ہے مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ یہ جو بارش ہوئی ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی ہے. کسی مخلوق کا کوئی عمل دخل نہیں. اللہ فرماتے ہیں مؤمن بی
یہ میرے بندے مومن ہیں، یہ میرے بندے مسلمان ہیں، یہ میرے بندے ایمان والے ہیں، ان کا مجھ پر صحیح ایمان ہے۔ مومنون بھی یہ مجھ پر صحیح ایمان والے ہیں۔ وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، انہوں نے ستاروں کو اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک یہ گروہ ہے جو اللہ کی ہر نعمت کو بارش کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، صحت کی صورت میں ہو، اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ یہ مومن ہیں۔ اللہ صحت دیتا ہے، وہ کہتے ہیں صحت اللہ نے دی ہے۔ اللہ دولت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ دولت بھی اللہ نے دی ہے۔ اللہ مشکلات کو رفع کرتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ میری مشکلات کو ایک اللہ نے رفع کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ مومنون بھی، اللہ فرماتے ہیں یہ مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ایک یہ گروہ تھا۔ دوسرا گروہ اللہ فرماتے ہیں من کالا، رات کی جو بارش برسی ہے، کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بارش کے تعلق سے یہ کہا ہے کہ مطرنا بنوع قضا و قضا، یہ بارش برسی ہے، فلاں ستارہ فلاں جگہ پہنچا تب جا کے بارش ہوئی ہے۔ یعنی اس بارش کے آنے میں ستاروں کا تعلق ہے، ستاروں کے ہیر پھیر کی وجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کافرون بھی، یہ کافر ہو گئے ہیں، ان کا مجھ پر کوئی ایمان نہیں۔ مومنون بالکوکب، ان کا ایمان ستارے پر ہے، مجھ پر کوئی ایمان نہیں۔ میرے بھائیو، اس حدیث مبارکہ نے ہمیں کیا درس دیا ہے، ہمیں کیا سمجھایا ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہم نے کوئی سبق لے کر جانا ہے تاکہ زندگی بھر اس سبق پر، اس درس پر زندگی بسر کر سکیں۔ یاد رکھو، سبق یہ ملا کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے۔ اگر اللہ کی نعمت کو کسی غیر کی طرف منسوب کر دو گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ بھلے وہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ کی جلیاں ڈالتا رہے، اگر اللہ رب العزت کی دی ہوئی کوئی بھی نعمت اس کو مخلوق کی طرف منسوب کرے گا، اس کا ایمان، اس کا اسلام ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شرک ہے۔ اللہ کی نعمت کو مخلوق کی طرف منسوب کرنا یہ شرک ہے۔ میرے بھائیو، شرک ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے اسلام کو، اس کے ایمان کو، اس کے کلمے کو ختم کر دیتا ہے۔ شرک ایسا جرم ہے جس سے اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ کئی گناہ ایسے ہیں جس سے اسلام ختم نہیں ہوتا، بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ چوری ہے، ڈاکہ ہے، بدکاری ہے، شراب نوشی ہے، جوا ہے،
سود خوری ہے، یہ کبائر ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے۔ ان گناہوں کے کرنے سے انسان مجرم بنتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اس کا اسلام، اس کا ایمان ختم نہیں ہوتا۔ لیکن میرے بھائیوں، شرک ایک ایسی چیز ہے، جب انسان شرک کا مرتکب ہوتا ہے نا، اس کا اسلام، اس کا دین ختم ہو جاتا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ اپنی صحیح میں کتاب الایمان میں ایک عنوان قائم کرتے ہیں۔ عنوان کیا ہے؟ باب امور الجاہلیت لا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک۔ جاہلیت کے کئی کام ہیں، کئی گناہ ہیں، وہ گناہ کرنے سے بندہ اسلام سے نکلتا نہیں ہے الا بالشرک۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ شرک کا مرتکب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس کو سمجھنا اتنا ضروری ہے کہ اتنا ضروری کاروبار کا طریقہ سیکھنا نہیں ہے، روٹی کمانے کا طریقہ ڈھنگ سیکھنا اتنا ضروری نہیں جتنا شرک کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ شرک بہت بڑی نحوست ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی نحوست ہے۔ زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا اصول سنو، اور میرے بندو میرا قاعدہ کلیہ سمجھو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ شرک کے سوا انسان جتنے بھی جرائم لے کر آ جائے، زمین اور آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کے لے آئے، اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم، اگر زمین اور آسمان کا خلا تو گناہوں سے بھر کے لے آئے لیکن اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر زمین اور آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر کے لے آئے، ہر سال حج کر کیا ہو، ہر سال ڈھیروں صدقات و خیرات دیے ہوں، لیکن ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ لے آیا، توبہ کے بغیر مر گیا، شرک کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا، توبہ نہ کی، تو زمین و آسمان کا خلا جو نیکیوں کا ہے وہ برباد ہے، کوئی حیثیت نہیں، ایک بھی نیکی میرے بھائیوں کام آنے والی نہیں۔ سب سے عام مسئلہ عقیدہ ہے، عقیدے کو سمجھو، توحید کو سمجھو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر پیغمبر کو اس لیے بھیجا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا جس ہستی کی عبادت ہوتی ہے اس کا انکار کرنا۔ شرک بہت بڑی نحوست ہے میرے بھائیوں۔ آج
مغالطوں میں ہم پڑ گئے، غلط فہمیوں میں مبتلا ہو گئے، ہمیں یہ سمجھ آ گئی نہیں وہ مشرک اور تھا، یہ مشرک اور ہے، ہمیں یہ منطق پڑھا دی گئی کہ وہ مکے کا مشرک تھا ابو جہل، یہ تو پاکستان کا مشرک ہے۔ او میرے بھائیوں سمجھو، مشرک مشرک ہوتا ہے، وہ مکے کا ہو، پاکستان کا ہو، انڈیا کا ہو، یمن کا ہو یا شام کا ہو، مشرک مشرک ہوتا ہے۔ اللہ نے اصول بتایا، ہم تو ان مشگافیوں میں پڑے ہوئے ہیں نا کہ یہ کلمہ گو ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے اپنی کتاب میں 18 نبیوں کا نام لیا ہے، 18 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے، نوح علیہ السلام کا نام لیا ہے، اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام کا نام لیا ہے، اسحاق علیہ السلام کا نام لیا ہے، جناب یوسف علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے زکریا اور یحییٰ اور اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اور آگے کیا بولا ہے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا، یہ اولو العزم پیغمبر بھی شرک کرتے نا، شرک۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کر بیٹھتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان 18 نبیوں کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ ابھی کلمے کی کوئی کسر رہ گئی ہے کہ کلمہ پڑھتا ہے جی یہ کلمہ کو ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے تو نبیوں کا نام لیا ہے، اللہ کے نبی بھلا شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو شرک کی جڑیں کاٹنے آئے تھے، وہ توحید کا پیغام لے کر آئے تھے۔ یہ میں اور آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ شرک کو معمولی نہ سمجھنا، ذرہ برابر بھی شرک عقیدے میں آ گیا، بغیر توبہ کے مر گیا، سب کچھ برباد، سب کچھ۔ 18 نبیوں کا نام لیا، اور پھر اس پیغمبر کا تذکرہ بھی کیا جو سید ولد آدم ہے، اس پیغمبر کا بھی نام لیا جو تاجدار انبیاء ہے، اس ہستی کا بھی نام لیا۔ کیا کہا؟ اے میرے محبوب پیغمبر، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے نبی آپ کو بھی وحی کی جا رہی ہے، پہلے نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی تھی، آپ کو بھی وحی کی جا رہی ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے نبی اگر آپ سے بھی شرک صادر ہو گیا تو آپ کی بھی نیکیاں برباد۔ اب پیچھے اور کیا رہ جاتے ہیں؟ توحید اصل ہے، توحید، عقیدے میں خلل نہ آنے دو، سمجھو توحید کو، منہج کو سمجھو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا، کڑا، اور آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ کڑا تو نے کیوں پہنا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ من الواہنات یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب کڑا پہن لوں رات کو ڈر نہیں لگتا، کڑا اتار دوں تو رات کو ڈر لگتا ہے۔ میرے آقا کا چہرہ متغیر ہو گیا، ہمیشہ مسکرانے والا آقا غیظ و غضب میں آ گیا، اور کیا کہا؟
وہی حق وہ تیری ہلاکت و بربادی ہو. تو کڑے کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، انزاہا اس کڑے کو اتار کے پھینک دے. لا تزیدک الا وہنا، یہ تیرے خوف اور تیری بزدلی کو رفع نہیں کر سکتا. کڑے کے پاس کیا اختیار ہے؟ کڑا کیسے شفا دے سکتا ہے؟ کیسے خوف دور کر سکتا ہے؟ اتار کے پھینک دے اس کو. اس نے کڑے کو اتارا اور پھینک دیا. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اٹھائیں مسند احمد کو. میرے آقا نے فرمایا وَلَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ، اے میرے ساتھی اگر تیری موت اس حالت میں آ جاتی، یہ کڑا تیرے ہاتھ میں رہتا، اسی حالت میں تو مر جاتا، تو میں صادق المصدوق پیغمبر یہ کہتا ہوں ما افلحت ابدا، کبھی بھی تجھے نجات نہ ملتی، کبھی بھی تو نجات نہ پاتا. او میرے بھائیوں، نجات چاہتے ہو توحید کو سمجھو، توحید کو. کڑے کو اس نے نفع نقصان کا مالک سمجھا. کڑے آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے ماحول کا جائزہ لیں. رہتا مسلمانوں میں نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، حالت پوچھیں بیٹا کس نے دیا تو نام رکھتا ہے اپنے بیٹے کا پیرا دیتا. اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں وہ قوم کافر ہو گئی تھی جس نے بارش کو ستاروں کی طرف منسوب کیا تھا، ستاروں کی طرف. اور یہاں پوچھو شفا کس نے دی ہے؟ فلاں درگاہ سے شفا ملی ہے. بیٹا کیسے ملا ہے؟ کہتا ہے فلاں دربار میں جا کے نظر مانی تھی تب اللہ نے بیٹا دیا ہے. وہ اللہ کے بندے، تو قرآن کو نہیں سمجھا. رخ کر ان مدارس کا، یہ اسلام کے کلے ہیں، کلے. قرآن سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. قرآن کو سمجھو گے، سمجھ کے پڑھو گے تو عقیدے کا پتہ چلے گا نا. سمجھ کے پڑھو گے تو صرف طوطے کی طرح اس کو رکھتے رہو گے، طوطے کی طرح پڑھتے رہو گے، عقیدے کی سمجھ نہیں آئے گی. حروف کے پڑھنے کا اجر تو ہے. اسلام کی سمجھ، منہج کی سمجھ، نظریے کی سمجھ کب آئے گی؟ جب قرآن کو ترجمے سے پڑھو گے، اس کو سمجھو. افلا یتدبرون القرآن، اور قرآن میں غور نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، یا دلوں پہ تالے لگ گئے. کیا مسئلہ ہے؟ قرآن کو نہیں نہ سمجھتے. قرآن کو سمجھیں. قرآن کو آپ سمجھتے ہوتے، آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو مخلوق کی طرف کبھی منسوب نہ کرتے ہیں. اللہ بیٹا دیتا ہے. میں نے کئی لوگوں کے بچوں کے نام سنے ہیں، نام رکھتے ہیں پیرا دیتا. اس سے بڑی بھی دیدہ دلیری ہو سکتی ہے کوئی؟ اتنی بڑی جرأت ہے. اللہ بیٹا دیتا ہے اور نام رکھ رہے ہیں پیرا دیتا. یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ مسلمان محلے میں رہتا ہے. میرے بھائیوں، قرآن پڑھو. قرآن کیا کہتا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. وہ کسی سے کوئی
اجازت نہیں لیتا. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا. قرآن ہے قرآن. وہ جس کو چاہے بیٹے دے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے. اس نے بیٹے اور بیٹیاں دینے کے لیے کوئی ڈیلر، اللہ کا کوئی ڈیلر نہیں ہے، اللہ کا کوئی منشی، اس کا کوئی ڈیلر نہیں ہے، اس کا کوئی منشی نہیں ہے. تجھے دھوکہ ہوا ہے، تو غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے. تو کہتا ہے مکان کی چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، بیٹا لینے کے لیے بھی وسیلوں کی ضرورت ہے. تجھے غلط فہمی لگی ہے. مکان کی چھت کے ساتھ اپنے رب کی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ تو نے یہ مثال اس لیے دی، تو قرآن کو نہیں سمجھتا. تو قرآن کو سمجھتا ہوتا تو یہ کبھی مثال نہ دیتا کہ چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے بھی وسیلوں کی ضرورت ہے. کوئی کہتا ہے بادشاہ سے ملنا ہو تو راستے میں سیکٹری کئی واسطے ہیں، ان سے ملنا پڑتا ہے. یہ مثالیں ہم نے گھڑ لی. کیوں گھڑی ہے؟ ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن کو نہیں جانا. قرآن کیا کہتا ہے؟ فلا تضربوا للہ، فلا تضربوا للہ، اپنے رب کے لیے مثالیں مت بیان کرو. لیس کمثلہ شیء، میرے رب کی مثل کوئی نہیں ہے. مکان کی چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے. کیوں؟ چھت دور ہے، چھت دور ہے میرا بھائی، چھت دور ہے. اس خالق کے لیے یہ مثال کیوں بھٹکی؟ وہ تو کہتا ہے نحن اقرب الیکم، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تو شاہ راگ سے بھی زیادہ قریب. شاہ راگ پہ سیڑھی لگ سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں قریب ہوں. یہ کہتا ہے مکان کی چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے. اس لیے بیٹے اور بیٹیاں اور شفا رزق مانگنے کے لیے وسیلے ڈھونڈے. اور میرے بھائی اللہ نے یہ اختیار اللہ کے ہیں. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا. یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے. ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے وہ بیٹے ہی بیٹے دے. شعیب پیغمبر کو اللہ نے بیٹیاں دی تھی، بیٹا نہیں دیا تھا. بوڑھے ہو گئے، بیٹیاں بکریاں چاہتی تھی. بیٹیاں، اور اس سے بڑی بے کسی اور بے بسی اور ہو سکتی ہے؟ اتنا بے بس پیغمبر، اس کی بیٹیاں جوان بیٹیاں بکریاں چارہ کرتی تھی. تجھے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اگر بیٹے پیدا کرنا کسی کے اختیار میں ہوتا تو یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، یہ تو اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، وہ اپنے گھر بیٹا پیدا کر لیتا. یہ اللہ کے پاس اختیار ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے وہ بیٹے دے. یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹوں کی فوج دی تھی، فوج 12 بیٹے دیے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے بیچ کر دے، نہ بیٹا دے نہ بیٹا. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کائنات کی سب سے بڑی ولیہ خامد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتی رہی. اللہ سیدہ عائشہ کی گود میں نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے بانچ کر. تجھے غلطی لگی ہے تو آج ٹھوکرے کھاتا پھرتا ہے در در پہ. چھوڑ دے غیر اللہ کے در کو، اللہ کے در میں جھک جا. وہ نوازتا ہے تو نوازتا چلا جاتا ہے، وہ عطا کرتا ہے تو عطا کرتا چلا جاتا ہے.
ہم نے کہا نہیں، وہ ہماری سنتا ہی نہیں، وہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ان کی موڑتا ہی نہیں ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ منج کہاں سے لیا ہے؟ یہ نظریہ کہاں سے لیا ہے؟ وہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ بھائی کیوں نہیں سنتا؟ وہ تو سنتا ہے، وہ تو کافروں کی بھی سنتا ہے، تیری کیوں نہیں سنتا؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، سیف الملوک کی کہانی نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن۔ کوئی چیلنج کرے، کوئی سامنے آنے کی جرات کرے، حقائق کی دنیا میں بات کرتا ہوں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اللہ فرماتے ہیں وہ میں نہیں سنتا تو پھر کون سنتا؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے مشکلات کو رفع کرنے والا؟ کون ہے؟ اللہ نہیں سنتا تو کون سنتا؟ اس کا تو اعلان ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ہم نے کہا نہیں، وہ تو سنتا نہیں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، مشکلات وہ رفع نہیں کرتا تو کون کرتا ہے؟ مشکلات مصیبتوں کو وہ دور نہیں کرتا تو کون دور کرتا ہے؟ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے پیغمبر اعلان کر دو کہ اگر اے پیغمبر تجھ کو بھی اللہ کوئی مصیبت پریشانی کوئی تکلیف پہنچانے پہ آئے، إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس مشکل کو اللہ کے سوا کوئی حل کرنے والا، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے میرا بھائی، یہ قرآن ہے۔ آجا قرآن کی طرف آجا، قصے کہانیوں کو چھوڑ کے آجا قرآن ترجمے سے پاس، کھول لے اپنے گھر میں قرآن کھولو، تجھے سمجھ آ جائے گی۔ تو کہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، تو در در میں ٹھوکرے کھاتا ہے، کبھی ملتان کی سرکار کو پکارتا ہے، کبھی بڑی بڑی سرکار بڑی، میری کھوٹی قسمت کر دو کھری، بڑی بڑی سرکار بڑی قسمتوں کو نہیں بدل سکتی۔ قسمتوں کو بدلنے والا کون ہے؟ خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اولاد کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کے سوا کوئی بیٹا اور بیٹی نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ وہ اٹھاؤ سورہ حج کو، اللہ نے مثال دی، یا ایھا الناس، او لوگو، زوری باما سنا، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو سنو، فاستمعوا لہ، اس کو سنو، غور سے سنو۔ اللہ کیا مثال ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، نظر و نیاز دیتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ تم بیٹا مانگ تم سے، تم سمجھتے ہو یہ بیٹے دیتے ہیں، بیٹیاں دیتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، چیلنج دیا میرے رب نے، چیلنج، جاؤ، وہ کبھی بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات، ان یسلبہم ذباب شیئا، مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، سب مل کر اس مکھی سے چھڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں، اور کون ہے مشکلات کو رفع کرنے والا؟ امن یجیب المضطر اذا دعا
فَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے؟ اور ہم نے صحیح پکارا نہیں اس کو، پکار کے دیکھو میرے بھائی، صحیح پکار کے دیکھو۔ مجھے سیدہ سنیرہ کی بات یاد آئی، ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ ابو جہل کی لونڈی تھی، مسلمان ہو گئی، ایمان کو اسلام کو چھپاتی تھی، کیونکہ ابو جہل جو بدماش تھا بڑی سخت سزائیں دیتا تھا، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا۔ ابو جہل کو پتہ چل گیا، اس نے زنیرہ کو بلا لیا، کہا زنیرہ مجھے پتہ چلا ہے تو مسلمان ہو گئی ہے۔ کہا ہاں۔ زنیرہ تو کہتی ہے لات و منات عزا کچھ نہیں کر سکتے، تو ہمارے بزرگوں کی گستاخی کرتی ہے۔ یہ ان کے بزرگ تھے، لات ولی تھا، حاجیوں کو ستو پلاتا، ان کے مجسمے بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، صرف پتھروں کی مورتیاں نہیں تھی، بزرگوں کے نام تھے، بزرگوں کے۔ کہا سنیرہ سنا ہے تو کہتی ہے لات و منات عزا کچھ نہیں کر سکتا۔ کہا ہاں ٹھیک سنا ہے۔ ڈٹ گئی، ڈٹ گئی، کہا تو نے صحیح سنا ہے، لات و منات عزا کچھ نہیں کر سکتا۔ کہا اس گستاخی سے باز آ جا، چھوڑ دے اس نظریے کو، چھوڑ دے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، چھوڑ دے اس نظریے کو۔ زنیرہ نے کہا نہیں، یہ توحید کا رنگ ہے، جب یہ چڑھ جائے تو اترا کرتا صبغۃ اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، صبغۃ اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا۔ یہ چڑھ جائے، سمجھ آ جائے، پھر یہ اترتا نہیں۔ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرکت، میرے آقا نے نظریہ بنایا تھا، میرے آقا نے سوچ بنائی تھی، لا تشرک باللہ، شرک نہیں کرنا، ان قتلت او حرکت، ٹکڑے کر دیے جائے منظور ہیں، قیمہ کر دیا جائے، جلا دیا جائے، سب کچھ قبول ہے، شرک نہیں کرنا۔ کہا یہ رنگ نہیں اتر سکتا۔ ابو جہل نے کہا مجھے اتارنا آتا ہے، اتار رہی، لوہے کی سلاخیں منگوائی، لوہے کی آگ میں ان کو تپایا گیا، آگ میں ڈال کے لوہے کی سلاخوں کو آگ بنایا، سیدہ زنیرہ کو لٹایا گیا اور حکم دے دیا اپنے گماشتوں کو آگ کی سلاخیں پکڑو، سیدہ زنیرہ کی آنکھوں میں پھیر دو۔ اللہ اکبر۔ جب آنکھوں میں آگ کی سلاخوں کو پھیرا گیا، آنکھوں کے ڈیلے پگھل کر باہر آ گئے، زنیرہ کی چیخ نکل گئی۔ آنکھ میں ایک تنکا پڑ جائے تو برداشت نہیں، وہ تو آگ کی سلاخیں آنکھوں میں پھیرے گئی، پگھل کے آنکھوں کے ڈیلے باہر آ گئے، تڑپی۔ ابو جہل کہہ کے مار کے ہنسنے لگا، سنا زنیرہ تو کہتی ہے لات و منات کچھ نہیں کر سکتا، دیکھو نا ہمارے بزرگوں نے تیری بنائی کو ختم کر دیا۔ جب شرکیہ بول سنا نا تو کلب اٹھی، اپنی توانائی کو یکجا کرتی ہے، جواب دیتی ہے، کہتی ہے خاموش ہو جاؤ، میری آنکھوں کی بنائی اگر ختم ہوئی ہے تو لات و منات کی وجہ سے نہیں، میرے رب کے حکم سے گئی، میرے رب کے حکم سے گئی۔ اور پھر اگلا جملہ اس نے کیا بولا، واہ زنیرہ تیری قبر پہ اللہ کروڑے رحمتیں نازل فرمائے،
کیا سوچ دی تو نے، کیا نظریہ دیا تو نے، کیا عقیدہ تو نے دیا، کیا منع تو نے دیا، کیا توکل تھا، کیا ایمان تھا؟ زنیرہ نے کہا ابو جال میری آنکھیں میرے رب کے حکم سے ختم اور میرا ایمان ہے، ابو جال میرا ایمان ہے کہ میرا رب مجھے دوبارہ آنکھیں عطا کرے گا۔ اور اٹھاؤ حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کو، اور اٹھاؤ سیرت ابن ہشام کو۔ سیدہ زنیرہ کی زبان سے یہ الفاظ ابھی پورے نہیں نکلے تھے، اللہ نے زنیرہ کو چمکتی ہوئی دو نئی آنکھیں اسی وقت عطا کر۔ تو کہتا ہے اللہ میری سنتا، تو کہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اللہ کے سوا کوئی اور رب ہے، کوئی اور الہ ہے؟ الہ ہی سن سکتا ہے، اللہ کے سوا تو کوئی الہ نہیں۔ پھر اور کون ہے دعاؤں کو سننے والا؟ وہ کہتے ہیں اللہ ہماری بھی سنتا، اور اللہ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے۔ اٹھاؤ مسند احمد کو۔ اللہ کا پیغمبر سلیمان علیہ السلام قید سالی میں بارش کی دعا کرنے کے لیے جنگل میں آئے، دیکھا چیونٹیاں دعا کر رہی تھی۔ کون؟ چیونٹیاں، وہ دعا کر رہی تھی۔ اور کیسے دعا کر رہی تھی؟ ساری چیونٹیاں اپنے سوراخوں سے باہر نکلی ہوئی تھی، اپنی پشتوں کو زمین سے ٹیکے ہوئی تھی، اپنے ننھے ننھے ہاتھ پاؤں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھی، اور دعا کیا کر رہی تھی؟ اللہم انا خلق من خلقک، اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہے، اللہ اگر بارش نہ برسی تو ہم مر جائیں گی، اللہ ہمیں بارش دے دے۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں جانتے تھے۔ جب دعا سنی نا، اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں ارجیو، واپس چلو۔ کہا کیوں دعا نہیں کرنی؟ کہا نہیں، سقیتم لدعوتی غیرکم، تمہیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں، کسی اور مخلوق کی دعا ایسے انداز سے ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ کہا چلو بارش آئے گی۔ واپس اپنی بستی میں نہیں پہنچے تھے تو بادل امڈ آئے تھے۔ کس نے دعا کی تھی؟ چیونٹیوں نے۔ تو کہتا ہے میری نہیں سنتا، تو کہتا ہے میری نہیں سنتا۔ اور اللہ کے بندے، اللہ تیری نہیں سنتا، کس کی سنتا ہے؟ وہ تو چیونٹیوں کی سنتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، تفسیر قرطبی میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قبیلہ جب مسلمان ہوا تھا تو وہ مسلمان ہو کے مدینے آ رہے تھے۔ مدینے پہنچنے سے پہلے ان کا زاد راہ ختم ہو گیا تھا۔ انہوں نے نا اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ آقا علیہ السلام کے پاس جلدی پہنچ جاؤ، انہیں کہو کہ ابو موسیٰ اشعری کا قبیلہ مسلمان ہو کے آ رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، ہمارے کھانے کے لیے کوئی چیز بھیج۔ وہ پہنچا، جب وہ میرے آقا کے دروازے پہ آیا نا، سبحان اللہ، میرے آقا گھر میں سورہ ہود کی تلاوت فرما رہے تھے، سورہ ہود کی، اور اس آیت پہ پہنچے ہوئے تھے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا ایک ایک کیڑا، زمین پر رینگنے والا ایک ایک دابا، اس کے رزق کا بھی ذمہ اللہ نے لیا ہے۔
کیڑے کے رزق کا بھی ذمہ کس نے لیا؟ اللہ نے لیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، باتوں سے باتیں نکلتی چلی جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن پریشان کھڑے تھے، اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ اپنے عصا کو پتھر کی چٹان پہ مارو۔ چٹان پہ مارا، چٹان ٹوٹی، درمیان سے ایک پتھر نکلا، کہا موسیٰ اس پر مارو، مارا، وہ چٹان ٹوٹی۔ ایک تیسرا پتھر نکلا، کہا اس پر بھی مارو۔ جب وہ ٹوٹا تو ایک کیڑا نکلا، کیڑا، اس کی منہ میں ہری گھاس، ہری بند پتھر کے اندر کوئی سوراخ نہیں تھا، سارے راستے بند تھے، اور اس کی منہ میں ہری گھاس پہنچانے والا کون ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے رزق دینا، ہر چیز کو رزق دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پتھروں کی تہوں میں کیڑے کے منہ میں ہری گھاس ہے، حیران و ششدر رہ گئے، سراپے حیرت بن گئے۔ اللہ نے کیڑے کو قوت گویائی تھی، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت تھی، وہ بولا، کیا بولا؟ اس نے کہا سبحان من یرانی۔ موسیٰ حیران کیوں ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو عرش بری پہ ہوتے ہوئے مجھے دیکھ رہا ہے، پتھروں کی تہ میں مجھے سبحان من یرانی وَيَذْكُرُونِي وَلَا يَنْسَانِي۔ یہ کیڑے کی بات اللہ نے، کیڑے کی بات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سنائی، میرے پیغمبر پر وحی نازل کر کے رہتی دنیا تک بندوں کو پہنچائی کہ کیڑے نے کیا کہا تھا؟ سبحان من یرانی یذکرونی ولا ینسانی، میرا رب عرش بری پر مستوی ہے، الرحمن والا العرش استوی۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، ہر جگہ اللہ موجود نہیں ہے، اللہ عرش پر موجود ہے، اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی بصارت سے کوئی باہر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یذکرونی ولا ینسانی، وہ مجھے یاد رکھتا ہے، مجھے بھولتا، مجھے روٹی دیتا ہے، وقت پہ مجھے روٹی دیتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس آیت کی تفسیر پڑھو، قرطبی اٹھاؤ، تفسیر طبری اٹھاؤ، اٹھاؤ تفسیر کو، تفسیر مظہریہ اٹھاؤ۔ اس عشری قبیلے کے آدمی نے جب دروازے پہ اس آیت کو سنا نا، میرے پیغمبر اس آیت کو پڑھ رہے تھے، تو وہ عربی تھا، عربی جانتا تھا، اسے قرآن کی سمجھ آ گئی، عربی سمجھتا تھا، اسے قرآن کی سمجھ آ گئی، ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس لیے ہم کہتے ہیں ہم غیر اللہ کو پکارتے رہ گئے، کسی سے شفا مانگتے ہیں، کسی سے بیٹا مانگتے ہیں، کسی سے رزق مانگتے ہیں، کسی سے کچھ مانگتے ہیں، قرآن کی سمجھ نہیں آئی، اسے سمجھ آ گئی۔ جب اس نے آیت سنی نا تو اس کی زبان پر کیا نکلا؟ اس نے کہا اللہ نے کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، اس کے رزق کا اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ میں بھوکا نہیں مرنے دوں گا۔ مرتی ہے، شیر کو اللہ گوشت دیتا ہے، گوشت کھاتا ہے، گھاس تو نہیں کھاتا، اس کی روزی کون پوری کرتا ہے؟ اللہ۔ اللہ مچھلی سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے اجازت دے، میں جانوروں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں تو نہیں کر سکتا، اللہ مجھے اجازت، بڑا اصرار کیا، لے کر لے، مہینہ تیاری کی، پورا مہینہ، بڑے وسائل تھے اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام، پوری دنیا پہ حکومت تھی، پوری دنیا پہ بڑی دے کے بڑا راشن کٹھا کیا، مہینہ دے کے پکتی رہی،
اللہ دعوت تیار ہو گئی ہے، اپنی مخلوق کو اجازت دے کہ وہ کھا لے۔ اللہ نے سمندر کی ایک مچھلی کو پہلے اجازت دی کہ تو پہلے دعوت کھا، باقی مچھلیوں اور باقی مخلوقات پھر آئے۔ ایک مچھلی نکلی، اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے ایک مہینے میں جتنا تیار کیا تھا، اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مچھلی سارا کھا گئی، صاف۔ وہ کہتی اور لا، ابھی میں تو سیر نہیں ہوئی، اور لا۔ اللہ اس کو اس کا رب روز کھلاتا تھا، اس سے ڈبل کھلاتا تھا۔ اللہ ہم کہتے ہیں وہ نہیں دیتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کیڑا مچھلی ہر مخلوق کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارے رزق کے فیصلے کس کہاں ہوتے ہیں؟ آسمانوں پر۔ یہ کالی بلی سے ڈر جاتا ہے مسلمان، کالی بلی سے واپس آ گیا ہے، کہتا ہے میں نے نہیں جانا دکان پہ۔ وہ کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے کالی بلی میرا راستہ کاٹ گئی، میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ وہ عقل کے اندھے، کالی بلی کو کیا اختیار ہے تیرا رزق بند کرنے کا؟ کوئی تیرے رزق کو بند نہیں کر سکتا۔ حقائق کی دنیا میں آ۔ میرے آقا نماز سے سلام پھیرتے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم لا مانع لما آتیت، تو جس کو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے خزانوں کو بند کر سکتی؟ یہ جھوٹ ہے۔ فلاں نے رزق بند کر دیا، فلاں نے کھول دیا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اپنے عقیدے کو صحیح کر، اپنے نظریے کو